وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، یعنی 18واں پارہ شروع ہو رہا الحمدللہ۔ تو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں شروع کی 22 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اپنی نماز دل سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے خواہش پوری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت افسوس نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہی لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے انسان کو ایک نطفہ یعنی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، پھر ہم نے اس نطفے یعنی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا ایک لوتھڑا یعنی ٹکڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو ہڈیوں میں بدل دیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک دوسری صورت میں پیدا کر دیا۔ تو اللہ برکت والا ہے، یعنی بڑی شان والا ہے اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، یعنی سارے کاریگروں سے سب سے بڑا کاریگر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تمہیں اس زندگی کے بعد مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل یعنی انجان نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے حساب سے پانی برسایا ہے جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اس پانی کو غائب کر دینے پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اسی آسمان کے پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اسی آسمان کے پانی سے طور سینا سے ایک زیتون کا درخت اگتا ہے جو تیل کے لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں یعنی جانوروں میں بھی بڑی عبرت یعنی نصیحت ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اسے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان جانوروں میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں یعنی جہازوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر الحمدللہ آج 18واں پارہ شروع ہوا۔ 18ویں پارے کے اندر پہلے ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23، تو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی شروع کی 22 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون یہ مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 23 اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے اندر آپ غور کیجئے، ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی ہے، جو جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کے مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات میں آگے ہیں، اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے بعد روح نکلنے کا وقت کا مسئلہ ہے کہ کافر لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عمل کے لیے چھوٹ دی جائے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں ذرا سلسلہ وائز ہم اور آپ چلیں۔
آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی کس میں ہے؟ ایمان لانے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں کامیابی ہے، اس کے حساب سے عمل کرنے میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ آگے ذکر ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز بالکل دل سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں پڑھی جاتی اس پر غور کرتے ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی اس پر غور کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا، معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے۔ تو آدمی جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو کس طریقے سے کھڑا ہو، کس طریقے سے رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، تو یہ برابر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو یہ بھی آیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نیک لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھے تو بے چین ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری اور آپ کی نماز کیسی ہو رہی ہے؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، کچھ لوگ کچھ نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی نہیں، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے، سفر میں معاف نہیں ہے۔ سفر کے اندر آپ کی سیٹ بیچ والی کیوں نہ، اس میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، جو عادی نماز سفر وہ پڑھنا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جب تک غرغرہ نہ چالو ہو جائے، روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کس طریقے سے لوگ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ اپنے حق کے بارے میں، نماز کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے اس کی تیاری کر لیجئے۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت الفردوس کے جو لوگ مستحق ہیں، ایک چیز ہے والذین هم عن اللغو معرضون، خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بیکار کی باتوں میں اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2317، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین اسلام یہ ہے کہ آدمی بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے۔ آج کل ہم اور آپ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے پاس یہی شکایت ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ہے جو نیک لوگوں کی نشانیوں کا ذکر ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلے، شروع کی 11 آیتوں کے اندر یہی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے دور ہیں، اپنی خواہش صحیح طریقے سے پوری کرتے، وہ نکاح کے ذریعے پوری کرتے ہیں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ منافق کی 4 نشانیوں کا ذکر ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 34۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر اگر یہ چیزیں پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک چیز پائی گئی تو منافق کی ایک خصلت پائی گئی، ایک بیماری پائی گئی، اذا تؤمن خانہ، جب بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو فسق و فجور بکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 پر غور کیجئے، انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے، وہ کس طریقے سے حقیر پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہے، پھر جمع ہوا خون ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا، بہترین کاریگر ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے ایک مقدار میں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس وقت اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وہی حساب سے پانی اتارا، تو زمین کے اندر ہے، اور اللہ نے مختلف جگہوں پر پانی کو جمع کر کے رکھا ہے، سمندر ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا تالاب ہے، پانی جمع ہے، اور زمین کے اندر بھی پانی جمع ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مناسب مقدار میں بارش نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 پر غور کیجئے، جانوروں کے اندر بہت ساری نشانی ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ دودھ پیتا ہے، گوشت کھا رہا ہے، سواری بھی کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔